أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے عقائد احمدیت۔ جماعت احمدیہ نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی تحریک ہے، بلکہ جماعت احمدیہ خالصتاً ایک مذہبی اور الہی تحریک ہے، جس کی بنیاد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو خدا کے حکم سے رکھی۔ آپ فرماتے ہیں، میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کا دوسرا نام ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں جماعت احمدیہ اسلام کی نشت ثانیہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقہ کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، اس فرقہ کی حالت میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے ناجی فرقہ کے بارے میں فرمایا، وہی الجماعہ، وہ الجماعت ہوگی۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں بھی آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں اور فرقہ بندیوں کا ذکر فرمایا، تب صحابہ نے پوچھا، وما تأمرونی ندرکت ذالک، ان فتنوں اور فرقہ بندیوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب آپ نے فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی اور ان کا اپنا امام ہوگا، تم اس جماعت اور امام کو مضبوطی سے پکڑنا اور ان سے چمٹے رہنا، کسی اور فرقہ میں شامل نہیں ہونا۔ سامعین اکرام، آج سطح زمین پر بہت سے مسلمان فرقے موجود ہیں، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی اسلام کے حقیقی علمبردار ہیں، لیکن وہ اس حقیقت امر کو بھول جاتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ عالمگیر مذہب کی نمائندگی کرنے والی جماعت عالمگیر جماعت ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کے کونے کونے میں تلاش کر کے دیکھیے، جماعت احمدیہ عالمگیر کے سوا آپ کو دنیا بھر میں کوئی ایسی عالمگیر جماعت نظر نہیں آئے گی جس کا ایک امام ہو، انا علیہ واصحابی کا نظارہ پیش کرنے والی ہو۔ جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے زندگی گزاری تھی، اسی طرح جماعت احمدیہ کا ہر فرد، چاہے وہ دنیا کے کسی حصہ میں رہنے والا کیوں نہ ہو، ایک امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئین اسلامی تعلیمات کے مطابق ابدی زندگی گزار رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت کو چھوڑ کر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے سوا اسلام ہے ہی نہیں۔ اور جماعت کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ لا جماعت الا بالامارہ، کہ جماعت کے لیے ایک امیر ہو، پر جماعت احمدیہ کا ایک واجب الاطاعت امیر اور امیر المومنین ہو، وہی حقیقی ناجی فرقہ ہے۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جماعت کو اور اس کے امام کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ بس جماعت احمدیہ اسلام کی حقیقی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے، اس لیے اس کے عقائد بھی وہی ہیں جو اسلام کے عقائد ہیں۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں فرمایا، جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جس خدا کے کلام یعنی قرآن مجید کو پنجہ مارنے کا حکم ہے، ہم اس کو پنجہ مار رہے ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری زبان پر حسبنا کتاب اللہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح اختلاف اور تناقض کے وقت
جب قرآن اور حدیث میں پیدا ہو قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق، حشر و اجساد حق، روز حساب حق، اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ترک فرائض اور عبادت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے، اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مریں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لائیں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہو۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، اور ان سب کا ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے، اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام پر لگاتا ہے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افطرا کرتا ہے، اور قیامت میں ہمارا اس پر یہ دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینے چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود اس قول کے دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔ الا ان لعنت اللہ علی الکافرین والمفترین۔ ایام صلح جماعت احمدیہ کے بارے میں مسلمان علماء جب بھی منہ کھولیں گے تو ہمیشہ ہی انوکھی، بے ڈھنگی اور جھوٹی بات ہی کہیں گے تاکہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر دیہات کے سادہ لوگ مسلمانوں کو جماعت احمدیہ کے خلاف بھٹکا سکیں۔ وہ اشتعال دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، بانی جماعت احمدیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جسے وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ اب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوئی حاجت نہیں اور آپ کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ اس بارے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں اسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کا یہ معنی ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تعین ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کے پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنے علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں، اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے بار ہوں۔ یہ الزام صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے، اور نہ آج سے بلکہ اپنی ہر کتاب میں ہمیشہ میں یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، یہ سراسر میرے پر تہمت ہے۔ اخبار عام۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے عقائد اسلام کے ہی عقائد ہیں، تو پھر احمدیوں اور غیر احمدیوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید، احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان سلف کی روشنی میں مسلمان گزشتہ 14ویں صدی کے آغاز سے ہی امام مہدی اور مسیح موعود کے ظہور کے منتظر تھے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی اسلام کے تنزل و ادبار کے وقت اپنے ایک عظیم روحانی فرزند جلیل کے آنے کی بشارت دی کہ وہ احیاء دین اور قیام شریعت کے مشن لے کر کھڑا ہوگا، اور خدا اس کے ذریعے تمام ملتوں کو ہلا کر کے روئے زمین پر اسلام کو غلبہ بخشے گا۔ احباب کرام، جب 13ویں صدی ختم ہونے لگی تو اسلام تنزل کا شکار تھا، چنانچہ مولانا حالی اس دور کا نقشہ اپنے اشعار میں یوں کھینچتے ہیں کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور پھر بڑے درد کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اس وقت دنیا کے کونے کونے سے یہ آوازیں آنے لگی تھیں کہ آنے والے زمانے کی امامت کے لیے، مضطرب ہیں تیری شہدائی زیارت کے لیے، ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، کس لیے مہدی برحق ناہین ظاہر ہوتے، دیر عیسیٰ کے اترنے میں خدایا کیا ہے۔
تب اللہ تعالیٰ نے ان فریادوں کو سنا اور اپنے پیارے نبی مخبر صادق اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سچا ثابت کرتے ہوئے 14ویں صدی کے آغاز میں اس پاک اور مقدس بستی قادیان میں مہدی آخر الزمان اور مسیح موعود کو مبعوث فرمایا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے دنیا کو ببانگ بلندی آواز دی، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، اور فرمایا میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں خبر دی ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری صحیحہ میں درج ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور جب ہماری کانوں میں یہ پرشوکت آسمانی آواز اسمعوا صوت السماء جاء المسیح سنائی دی تو حضرت آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبَّ مِنَ الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، یعنی اے مسلمانوں، جو تمہیں اس کا علم ہو جائے تو فوراً اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تب ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مہدی آخر الزمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور کے حکم کے مطابق ہم نے آپ کا سلام مہدی محمدی کو پہنچایا۔ لیکن دوسرے مسلمان بھائی اب بھی مسیح موعود اور مہدی موعود کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کو تو آسمان سے آنا چاہیے کیونکہ وہ بجسم عنصری اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں، لیکن وہ لوگ اس مسیح کے منتظر ہیں، جو آن صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعوث ہوئے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے۔ ان کا یہ عقیدہ قرآن کریم، احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان امت اور تاریخی شواہد کے خلاف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا کہ بانی جماعت احمدیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، نہ آسمان پر گئے، نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے، بلکہ وہ 120 برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے، اور سری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے، مسیح ہندوستان میں۔ جماعت احمدیہ کے عقائد کی بنیاد قرآن کریم پر ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عنصری آسمان پر زندہ موجود ہیں، بلکہ احادیث میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول کے تعلق میں آسمان کا کوئی لفظ تک نہیں ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم و اشکاف الفاظ میں وفات مسیح کا اعلان کر رہا ہے۔ انظر الی القرآن کیف یبین افانت تعرض عن ھدی الرحمن، قرآن کریم کو دیکھو کہ وہ اس کی وفات کیسے واضح طور پر بیان کر رہا ہے، کیا تم رحمان کی ہدایت سے منہ پھرتے ہو؟ میں وفات مسیح پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لازوال چیلنج و تحدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے تمام دنیا کو مخاطب کر کے 1903 میں فرمایا تھا، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تذکرۃ الشہادتین، سر کو پیٹھو، آسمان سے اب کوئی آتا نہیں، عمر دنیا سے بھی اب آ گیا ہفتہ مزار، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ سامعین حضرات، یہ بات بھی واضح ہو کہ اس سے قبل بھی مسلمانوں کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے یہی معنی سمجھتا رہا ہے کہ مسیح کے آنے سے مراد اس کا مسیل کا آنا ہے۔ مسیح موسوی نہیں آئیں گے، ایک اور مسیل آئیں گے۔ سنیے، علامہ سراج الدین ابن الوردی جن کی وفات 749 ہجری میں ہوئی، لکھتے ہیں وقالت فرقۃ نزول عیسیٰ خروج رجل یشبع عیسیٰ فی الفضل والشرف کما یقال للرجل الخیر ملک وللشریر شیطان تشبیہا بہما ولا یراد الاغیان خریدۃ العجائب و فریدۃ الغرائب۔
یعنی وہ ایک گروہ کہتا ہے کہ نزول عیسیٰ سے مراد ایسے شخص کی آمد ہے جو فضیلت اور شرف میں عیسیٰ سے مشابہ ہو، جس طرح اچھے آدمی کو فرشتہ اور برے آدمی کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ اس سے مراد حقیقی فرشتہ یا شیطان نہیں بلکہ ان سے مشابہت ہوتی ہے۔ ہم احمدی مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مسیح ہیں، اور جس موعود کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ آپ کے ذات سے پوری ہو گئی الحمدللہ، اور اب دوسرے کا انتظار بے سود ہے۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آپ امتی نبی ہیں، لیکن ان کی یہ نبوت کوئی الگ نبوت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دعوی میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانے میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاظ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور میری نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے، نہ کہ عصری نبوت حقیقت الوحی۔ معزز حضرات، ختم نبوت کے تحفظ کے آڑ میں آج دنیا بھر میں معاندین احمدیت جماعت کے خلاف شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اسی وجہ سے بہت سے معصوم احمدی جیل خانوں میں بند ہیں، اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام آیت خاتم النبیین کے منکر تھے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی یقین نہیں کرتے تھے، اور جماعت احمدیہ بھی آپ کی مطابقت میں ایسا ہی عقیدہ رکھتی ہے۔ یہ الزام سب سے جھوٹا، سب سے زیادہ مکروہ، سب سے زیادہ دکھ دینے والا اور بالکل بے بنیاد الزام ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت و یقین معرفت و بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھوں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ ملفوظات جلد اول۔ اس بارے میں جامع مسجد دلی میں اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہوئے نہایت ہی کھلے الفاظ میں فرمایا تھا، میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف اقرار اس خانہ خدا میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ خاتم النبیین کا وہ مفہوم جو عام مسلمان اس سے نکالنا چاہتے ہیں کہ نبوت کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ سارے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت تو کیا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہونا ثابت ہو، بلکہ اس کے برخلاف قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے آپ کے بعد تابعی اور امتی نبی آ سکتے ہیں۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ موعظۃ للمتقین، یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کو بند ہونے کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ اس سے پڑھنے والوں کو وہ یہ نصیحت کرتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور یوسف اس سے پہلے دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے، مگر تم جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا تھا اس کے بارے میں شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے مایوسی سے کہنا شروع کیا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ حد سے گزرنے والے اور شبہ کرنے والوں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف کی قوم نے بھی لن یبعث اللہ من بعدی رسولہ کا نعرہ بلند کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ضال ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح تم نہ ہو جانا،
آن صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تاکیدی حکم دیا تھا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم بھی گمراہی میں نہ گرنا۔ لیکن آج بھی مسلمان لا نبی بعدی کا نعرہ لگا کر خدا تعالیٰ کے مسیح اور مہدی کا انکار کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نصیحت فرمائی تھی کہ اے مسلمانوں، قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ تم تو کہو کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم میں میثاق النبیین کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا تھا۔ اس آیت میں نبیوں سے عہد لینے کا ذکر ہے، لیکن کیا عہد لیا ہے اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے سعودی عرب سے شائع ہونے والا قرآن کریم مع اردو ترجمہ و تفسیر کا حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس عہد سے کیا مراد ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں ہے۔ قرآن کریم مع اردو ترجمہ۔ سامعین حضرات، سورہ آل عمران آیت نمبر 82 میں بھی نبیوں کی میثاق کا ذکر ہے۔ وہ میثاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ، اور جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی کتاب اور حکمت آئے، اور پھر کوئی رسول آئے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یعنی میثاق کا مضمون یہ ہے کہ تمہارے بعد کوئی ایسا نبی آئے جو اس کتاب کی تائید کرے اور اس حکمت کی تائید کرے جو تمہیں عطا کی گئی ہے، تو تم ان کو ضرور مانو گے اور ضرور ہی ان کی مدد بھی کرو گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئندہ کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہ تھا، تو پھر یہ عہد خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لیا گیا؟ من کا لفظ سے ان نبیوں والے عہد میں آپ کو بھی شامل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ اب میں ایک ایسی حدیث کو لیتا ہوں جس میں صریح طور پر آنے والے مسیح کا نام نبی رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ۔ ابو داود کتاب الملاحم۔ آنے والے مسیح اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، اور مسیح ضرور تم میں نازل ہوگا۔ وہ اسلام کی تائید میں دوسرے مذہبوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا، اور صلیب کو پاش کرے گا، اور خنزیر کو قتل کرے گا، اور جزیہ کو بھی منسوخ کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء امت اجرائے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پیر طریقت شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالنبوۃ ساریۃ الی یوم القیامۃ فی الخلق فإن كانت تشریع قد انقطع فتشریع جزء من اجزاء النبوۃ۔ فتوحات مکیہ، یعنی نبوت مخلوق میں قیامت کے دن تک جاری ہے، گو تشریع نبوت منقطع ہو گئی ہے، بس شریعت نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ یہی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کافر، اور وہی بات بزرگان سلف کہتے ہیں تو ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ انصاف۔ اب رہی یہ بات کہ پھر خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتم نبی کے معنی یہ ہے کہ آپ ایسے آخری نبی ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، حضرت ادریس علیہ السلام دوسرے نبی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000ویں نمبر پر آ کر آخری نبی قرار پائے ہیں۔ لیکن یہ خیال درست نہیں ہے۔
کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تمام انبیاء پر 5 باتوں پر فضیلت دی گئی ہیں، جس میں ایک یہ ہے انا خاتم النبیین، یعنی خاتم النبیین کا خطاب آپ کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، لہذا خاتم النبیین کے وہ معنی کرنا چاہیے جس سے آپ کی فضیلت ظاہر ہو۔ اس لیے شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی بن الحسن الحکیم الترمذی لکھتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي عَمِيَ خَبَرَ هَذَا يَظُنُّ أَنَّ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ تَعْوِيلُهُ أَنَّهُ آخِرُ مَبْعَثًا فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ فِي هَذَا وَأَيُّ عِلْمٍ فِي هَذَا هَذَا تَأْوِيلُ الْبُلْهُ الْجُهْلَ ختم الاولیاء۔ پس یقیناً وہ لوگ خاتم النبیین کے معنی سے نابلد ہیں، خیال کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ بھلا اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے اور معرفت کا کیا نقطہ ہے؟ یہ تو نادان اور جاہل لوگوں کی تشریح ہو سکتی ہے۔ بانی دیوبند مولانا محمد قاسم سنانوتوی صاحب اس لیے لکھتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی پر کچھ فرق نہیں آئے گا۔ تحذیر الناس۔ اب خاتم النبیین کے جو معنی بزرگان امت نے کیے ہیں، نمونے کے طور پر ایک پیش کرتا ہوں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَانْقَطَعَ حُكْمُ النُّبُوَّةِ التَّشْرِيعِ بَعْدَهُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لِأَنَّهُ جَاءَ بِالْكَمَالِ وَلَنْ يَجِئَ أَحَدٌ كَذَلِكَ الْإِنسَانُ الْكَامِلُ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریع نبوت کا حکم منقطع ہوا ہے، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کیونکہ آپ کمال کو لائے ہیں اور کوئی اس کمال کو نہیں لایا۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ فرماتے ہیں مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہیں کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند ہو۔ حقیقت الوحی۔ خاتم النبیین کے معنی کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، آپ بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی، کیونکہ خادم اپنے مخدوم سے جدا نہیں اور نہ شاخ اپنی بیج سے جدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمت علیہ صفات کل مزیت ختمت بہ نعماء کل زمانی هو خیر کل مقرب متقدم والفضل بالخیرات لا بزمانی۔ ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ میں لا وجل عتم پائی گئی اور ہر زمانے کی نعمت آپ کی ذات پر ختم ہے۔ آپ ہر پہلے مقرب سے افضل ہیں اور فضیلت کارائے خیر پر موقوف ہے، نہ کہ زمانے پر۔ سامعین حضرات، آج دنیا بھر میں احمدیوں کو اس لیے اس قدر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ معاندین احمدیت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور آپ کو خاتم النبی نہیں مانتے۔ لیکن یہ مخالفین احمدیت ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو چاہے کریں، ایڑیوں تک کا زور لگا لیں، پھر بھی ہمارے سینوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو ایک رتی پر بھی کم نہیں کر سکیں گے۔ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہمارا یہی قول ہے بعد از خدا بعشق محمد مخمرم گر کفرہم بود بخدا سخت کافرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی وجہ سے ہی ہم نے امام مہدی کو مانا اور آپ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ ختم نبوت کی حفاظت کی آڑ میں اگر ہمیں آپ قتل کریں، ماریں یا جیل خانہ میں بند کریں تو ہمارے خون کے ایک ایک قطرے سے یہ آواز آئے گی انی اموت ولا تموت محبتی، میں مر جاؤں گا اے میرے محبوب، اگرچہ میں وفات پا جاؤں گا لیکن میری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یدرا بذکرک فی التراب ندائی، اور زمین پر پڑنے لوگوں کی جب آوازیں سنائی دیں گی تو میری آواز تیری ذکر سے شناخت کی جائے گی۔ ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی اے خیر الرسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔
اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے عمل ہوتے تو پھر بھی ہم کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ تجلیات الہیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔